آج جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور وہ ٹاپک ہے ایگزسٹنس آف گاڈ کا، اللہ کے وجود پر بات کرنی ہے ہمیں کچھ انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے درمیان آپ دیکھ رہی ہوں گی آپ لوگ کہ بہت سے ایسے لوگوں کا یعنی ان کی شہرت ہو رہی ہے جو سرے سے خدا کا انکار کرتے ہیں، جنہیں ہم ایتھسٹ کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم ایتھسٹ کہتے ہیں۔ ایتھسٹ کو اردو میں ملحد کہتے ہیں، ملحد۔ ملحد اور ایتھسٹ کون ہوتا ہے؟ وہ شخص ہوتا ہے جو خدا کا سرے سے انکار کرتا ہے کہ بھائی ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، چاہے وہ اسلام کا خدا ہو، ہندوازم کا خدا ہو، کرسچینٹی کا خدا ہو، کسی کا بھی ہو، ہم نہیں مانتے کسی خدا کو۔ یہ پوری دنیا خود بخود بنی، بگ بینگ سے بن گئی پوری کائنات، اور پھر ہم ایک سیل سے ساری چیزیں بنی، ایولیوشن کا معاملہ ہوا اور آج ہم جو ہے انسان اس طرح پہنچ گیا۔ بہرحال جو بھی اس کا ان کی تفصیلات ہے۔ اچھا، پھر ان ایتھسٹ میں بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، جن میں بعض اپنے آپ کو ایگنوسٹک ایتھسٹ کہتے ہیں۔ ایگنوسٹک ایسا ملحد ہوتا ہے، ایسا ایتھسٹ ہوتا ہے جو صراحتاً تو خدا کا انکار نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے کو ایگنوسٹک ایتھسٹ کہتے ہیں۔ بہرحال تو آج ہم بات کریں گے خدا کے ایگزسٹنس، ٹھیک ہے؟ میں خدا کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اسلام کے خدا یا اسلام کے اللہ کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف خدا کی بات کر رہے ہیں۔ کون سا خدا صحیح ہے؟ اسلام کا خدا صحیح ہے، اسلام نے جو تصور دیا وہ صحیح ہے، ہندوازم کا جو خدا ہے وہ صحیح ہے، کرسچینٹی کا خدا ہے وہ صحیح ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ پہلے تو خدا کو مانا جائے گا کہ بھئی خدا ہے یا نہیں۔ اب ہے تو اب دیکھیں گے کہ بھئی کون سا مذہب صحیح ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی ایتھسٹ سے آپ کا سامنا ہو، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام پر اعتراضات کرتے جاتے ہیں اور چونکہ ہمارے ہاں علم کی کمی ہوتی ہے تو ایک بڑی تعداد ہماری ایسی ہے جو ان سے متاثر ہو کر اسلام اور اپنے ایمان کو ہی متزلزل کر بیٹھتی ہے وہ تعداد۔ ہمیں پہلے علم حاصل کر لینا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے تو کم از کم ہم جواب دے سکیں۔ جو یہ ملحد ہوتے ہیں، یہ ایتھسٹ ہوتے ہیں، یہ عام طور پر آسانی سے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک بار بیٹھ جائیں اور بات کر لیں وہ ملحد سے مومن بن جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں کس طرح بات کرنا ہے، کنورسیشن کو آگے بڑھانا ہے، اس کو ہمیں اچھی طرح سیکھ لینا ہے۔ چلیے، میں نے بتایا کہ ایک ایتھسٹ جب آپ سے بات کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ اسلام کے مختلف احکامات پر اعتراضات کرتا ہے کہ بھائی اسلام میں تو ایسا ہے، اسلام میں تو طلاق کا ایسا مسئلہ ہے، اسلام میں تو حجاب کا یہ مسئلہ ہے، اسلام میں تو ایک سے زائد شادیوں کا مسئلہ ہے، اسلام میں تو یہ ہے تو وہ ہے، قرآن میں یہ ہے تو وہ ہے۔ اور ایک مومن کیا کرتا ہے؟ وہ ایتھسٹ کی یہ چال ہوتی ہے، اسے سمجھیے گا، وہ آپ کو ڈیفینسو پوزیشن میں لے جاتا ہے کہ آپ کو پورے کنورسیشن کے دوران آپ کو ڈیفینسو پوزیشن میں لے جایا جائے، اور وہ صرف اعتراض پر اعتراض کرتا رہے گا، اور آپ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ بس جواب دیتے نہیں نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں یہ کہا یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں ویسا ہے، ویسا نہیں ایسا ہے۔ اب پورے کنورسیشن کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ بس ہم اعتراضات کا جواب ہی دیتے رہ گئے اور کچھ نہیں کر پائے، اوفینسو پوزیشن میں ہمیں نہیں آنے دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی کسی ایتھسٹ سے بات ہو رہی ہے تو اگر اس سے کسی ٹاپک پر بات ہوگی تو وہ صرف ایک ٹاپک ہے، وہ خدا کا ایگزسٹنس ہے، خدا کا وجود ہے۔ بات ایتھسٹ سے ہوگی تو ایگزسٹنس آف گاڈ پر ہوگی، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر گاڈ کے ایگزسٹنس کو ہی مان لیا جائے اور آپ مان لے کہ یہ احکامات گاڈ کے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو اعتراض ہی نہیں ہوگا کہ اس حکم میں ایسا کیوں ہے ویسا کیوں، بھائی اللہ کا حکم ہے بس ماننا ہے، خدا کا حکم ہے تو ماننا ہے۔ تو جب تم خدائی کو نہیں مانتے تو اسلام کے چھوٹی موٹی چیزوں پر اعتراض کر کے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ اس لیے بات اگر ایتھسٹ سے ہم کریں گے تو سب سے پہلے خدا کے وجود پر بات کریں گے۔ ہم نہیں بات کریں گے حجاب کے اوپر، ہم نہیں بات کریں گے کسی اور ٹاپک پر، ہم بات کریں گے کہ آؤ پہلے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ تو چلیے، اب جب اس موضوع پہ آپ بات کرنا شروع کریں گی تو وہ ایتھسٹ سب سے پہلے کیا کہے گا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ لاؤ تم دلیل لاؤ کہ خدا موجود ہے۔ کیا کہے گا؟ دلیل لاؤ۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ ثبوت کو، ایویڈنس کو، پروف کو دلیل کہتے ہیں۔ تم دلیل لاؤ کہ خدا موجود ہے۔
اب یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ کیا کھڑا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے شروع ہی میں آپ کو ڈیفینسو پوزیشن میں لا رہا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے طے ہوگا کہ دلیل کون دے گا؟ کیا خدا کے ایگزسٹنس پر، خدا کے وجود پر دلیل ہم دیں گے؟ ایک مسلم، ایک مومن یا ایک تھیسٹ، کسی بھی مذہب کو ماننے والا، وہ خدا کو ماننے والا ہے، وہ اس کے موجود اللہ کے یا خدا کی کے وجود کی دلیل وہ دے گا، یا ایک ملحد اور ایک ایتھسٹ اس بات کی دلیل دے گا کہ خدا موجود نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہے ہمیں کہ دلیل کون دے گا، ثبوت، ایویڈنس دینا کس کے ذمے ہے۔ تو اب آئیے یہ طے کرنے کے لیے ہم ایک یونیورسل قانون کو دیکھ لیں، پوری دنیا کا یہ قانون ہے۔ آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا مدعی، اور دوسرا ورڈ سنا ہوگا مدعا علیہ۔ اگر نہیں سنا ہے تو آپ سن لیجئے۔ ایک ہوتا ہے مدعی، دوسرا ہوتا ہے مدعا علیہ۔ یعنی مدعی کون ہوتا ہے؟ مدعی کو انگلش میں کہتے ہیں پلینٹف، اور مدعا علیہ کو کہتے ہیں ڈیفینڈنٹ۔ مدعی اس شخص کو کہتے ہیں جو دعویٰ کرتا ہے، مدعا علیہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہو۔ اب کسی بھی دو انسان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی مقدمہ ہو جو کسی بھی کورٹ میں جائے، تو اب یہ کیسے طے ہوگا کہ دلیل کس کو دینا ہے؟ یہ ہم اس اعتبار سے طے کریں گے کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ بھئی یہ جو دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اس میں مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے، دعویٰ کرنے والا کون ہے اور وہ شخص کون ہے کہ جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ پہلے اسی کو طے کر لو۔ یہ کیسے طے ہوگا؟ تو ایک اصول یاد رکھ لیجئے، یہ ایک یونیورسل اصول ہے، اس کو میں ایگزامپل سے بھی سمجھاؤں گا۔ وہ اصول یہ ہے کہ ظاہر جس کے خلاف ہو وہ مدعی ہوتا ہے، اور ظاہر جس کے ساتھ ہو وہ مدعا علیہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایگزامپل، میرے ہاتھ میں ایک گھڑی ہے فار ایگزامپل، یا میرے ہاتھ میں یہ میرا موبائل ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس ہے۔ اب ایک دوسرا شخص سامنے سے آتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی مفتی شمائل صاحب کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ ان کا نہیں ہے، وہ میرا ہے، وہ ان کا نہیں ہے، وہ میرا ہے۔ تو اب یہاں پہ ظاہر کیا بتا رہا ہے؟ ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ بھائی بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ مفتی شمائل کے ہاتھ میں جب ان کا موبائل ہے تو یہ موبائل انہی کا ہوگا، اور یہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مفتی شمائل کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ ان کا نہیں میرا ہے، یہ ظاہر کے خلاف بات کر رہا ہے۔ لہٰذا ایویڈنس، پروف، دلیل کسے دینا ہوگا؟ اس شخص کو دینا ہوگا جو ظاہر کے خلاف ہے۔ اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھیے۔ ایک شخص ایک گھر میں رہ رہا ہے، کئی دنوں سے رہ رہا ہے۔ اب ایک باہر کا آدمی آیا، اس نے دعویٰ کیا کہ بھائی یہ گھر اس کا نہیں ہے جو اس میں رہ رہا ہے، یہ گھر میرا ہے۔ تو ظاہر کس کے ساتھ ہے؟ ظاہر اس شخص کے ساتھ ہے جو آلریڈی اس گھر میں رہ رہا ہے، کیونکہ بظاہر جو شخص جس گھر میں رہ رہا ہے وہ اسی کا گھر ہے، اور جو باہر کا آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ گھر اس کا نہیں میرا ہے، تو وہ شخص ظاہر کے خلاف بات کر رہا ہے۔ لہٰذا جو ظاہر کے خلاف بات کر رہا ہے وہ مدعی ہوتا ہے، اور جو ظاہر جس کے ساتھ ہو، گھر والے سچویشن میں ظاہر کس کے ساتھ ہے؟ جو آلریڈی گھر میں رہ رہا ہے، وہ کون ہو گیا؟ وہ مدعا علیہ ہو گیا۔ تو اب ایسے شخص کا مسئلہ جا رہا ہے کسی کورٹ میں، مقدمہ جا رہا ہے، تو کورٹ کی طرف سے مطالبہ کیا کیا جائے گا؟ کس سے دلیل مانگی جائے گی؟ دلیل اس شخص سے مانگی جائے گی جو ظاہر کے خلاف بات کر رہا ہے، یعنی جو پہلے سے گھر میں رہ رہا ہے اس سے بعد میں بات ہوگی۔ پہلے جو باہر کا بندہ آ کر یہ کسی کے گھر میں بھی دعویٰ کر دے، ہو سکتا ہے کسی کے بھی گھر میں دعویٰ کر دے، اس سے سوال کیا جائے گا، دلیل اس سے مانگی جائے گی کہ بھائی تم ظاہر کے خلاف بات کر رہے ہو، لہٰذا تم مدعی ہو، تم پلینٹف ہو، تم دعویٰ کرنے والے ہو، اور مدعی پلینٹف کے اوپر لازم ہے کہ وہ دلیل دے۔ لاؤ تم گھر کے کاغذات لا کر دکھاؤ، تبھی ہم اس شخص کو، اگر تم سچے ہو تو گھر سے نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا؟ کوئی سوالات ہوگا آپ کے ہوں تو لاسٹ میں، ابھی ذہن میں رکھیے، میری باتیں سنی۔ اب خدا کو ماننے والا ایک شخص ہے اور خدا کا انکار کرنے والا ایک شخص ہے، تو اب دلیل کون دے گا؟ یہ اس وقت ہم طے کریں گے کہ جب یہ طے ہو جائے کہ بھائی مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے، پلینٹف کون ہے اور ڈیفینڈنٹ کون ہے۔ پلینٹف وہ ہے جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے، اور ڈیفینڈنٹ کون ہے؟ جو ظاہر جس کا ساتھ دے، ہے نا، جیسا کہ میں نے ابھی مثال دے کے سمجھایا۔ تو اب یہاں پر ایک شخص جو خدا کا ماننے والا ہے، دوسرا شخص خدا کا انکار کرنے والا ہے،
اس میں ظاہر کس کے ساتھ ہے اور ظاہر کس کے خلاف ہے، اس کو سمجھیے۔ وہ ہم کس طرح سمجھیں گے؟ وہ اس طرح سمجھیں گے کہ آپ اس جناب ملحد سے کہیے کہ آپ اپنے چاروں طرف نظروں کو گھما لیں، آپ بھی گھما لیں، ہم بھی گھما لیتے ہیں، آپ مجھے کوئی ایک ایسی چیز بھی دکھا دیں، کوئی ایک ایسی چیز بھی دکھا دیں جس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا نہ ہو۔ فار ایگزامپل آپ اپنی نظریں اوپر اٹھا لیں، بھائی مجھے پنکھا دکھ رہا ہے، تو اس پنکھے کو کوئی کسی نے بنایا ہے یا خود بخود بنایا؟ نہیں، کسی نے بنایا ہے۔ چلیے اب آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے یہ لیپ ٹاپ ہے، میرے سامنے میرا موبائل ہے، ڈیسک ہے، پلنگ ہے، دیوار ہے، زمین ہے اور ساری چیزیں ہیں۔ آپ چاروں طرف دیکھ لیں، آپ کو کوئی ایک ایسی چیز بھی نہیں ملے گی، چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز ہی گھڑی کیوں نہ ہو، یا بڑی، یا ایک سمپل سا آپ وہ کلپ ہی کیوں نہ ہو، آپ وہ لے لیں، یا بڑی سی بڑی بلڈنگ دیکھ لیں، کوئی آپ چیز آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی اپنے ارد گرد جسے کسی نہ کسی نے نہ بنایا ہو۔ لہٰذا ظاہر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جب ہر چیز کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے تو اس پوری کائنات اور اس دنیا کو بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے۔ لہٰذا ظاہر کس کے ساتھ ہے؟ ظاہر مومن کے ساتھ ہے، ملحد کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا اس سچویشن میں مدعی پلینٹف کون ہوا؟ پلینٹف وہ ہوتا ہے جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے۔ تو خدا کا جو انکار کر رہا ہے وہ ظاہر کے خلاف انکار کر رہا ہے، وہ ظاہر کے خلاف ہے، کیونکہ ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ جب ہر چیز کو کوئی نہ کسی نے بنایا ہے تو پوری دنیا کو کسی نہ کسی نے بنایا ہوگا، تو ظاہر کے خلاف وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ لہٰذا دلیل مومن نہیں، دلیل ملحد دے گا۔ ہم دلیل نہیں دیں گے کہ خدا موجود ہے، دلیل آپ دیں جناب ملحد صاحب کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے تو اب آپ ثابت کریں۔ اس کو ایک اور مثال کے طور پہ آپ سمجھیے۔ اب ہم ایک مومن اور ایک ملحد صاحب دونوں چلیں گے ریگستان میں یا کسی صحرا میں چلے گئے، اور ایسی جگہ پہ چلے گئے، یعنی ایسے ریگستان میں، صحرا میں، جہاں پر میرے یعنی مومن اور جناب ملحد ایتھسٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، بس ہم دو ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم دو وہاں پہنچتے ہیں تو ہم دونوں کو انسانوں کے فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں۔ ریگستان میں ریت پر انسانوں کے فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں۔ تو جو ملحد ہے، اگر انسان نظر نہیں آ رہا ہے، جس کے وہ پیروں کے نشان ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن پیروں کے نشانات نظر آ رہے ہیں، مجھے بھی نظر آ رہے ہیں اور ملحد صاحب کو بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب جو میں مومن ہوں، میں تو یہ کہہ دوں گا بھائی یہ نشانی، یہ پیروں کا جو نشان ہے، یہ جو فٹ پرنٹس ہے، یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم دو کے علاوہ بھی کوئی اس ریگستان میں تھا یا ہے۔ جناب ملحد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ فٹ پرنٹس خود بخود بنے۔ تو اب یہاں پر دلیل کون دے گا؟ بھائی وہ دیں گے کہ بھائی بیوقوفی والی باتیں نہ کرو، یہاں انسان کے پیروں کے نشان ہے تو ہم تو ابھی آ رہے ہیں، پہلے سے کوئی نہ کوئی ہوگا تبھی تو نشان ہے۔ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو تم دلیل لاؤ۔ اب تم دلیل کس طرح دو گے تمہاری ذمہ داری ہے، چاہو تو پورے ریگستان میں سفر کرو، گھومتے پھرو کہ بھائی کوئی تیسرا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، یا پھر تم سائنٹیفکلی پروف کرو کہ ریگستان میں اسی طرح ہر جگہ انسانوں کے فٹ پرنٹس خود بخود نکل آتے ہیں۔ ظاہر نہیں کر سکتا وہ انسان۔ ٹھیک اسی طرح پوری دنیا اور پوری کائنات کے اندر ایک ایک مخلوق اسی فٹ پرنٹ کی طرح ہے، جس طرح وہ فٹ پرنٹ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، وہ فٹ پرنٹس، وہ نشانات کہ کوئی نہ کوئی انسان اور بھی گزرا ہے یہاں سے، اسی طرح اس پوری کائنات کے اندر ایک ایک مخلوق اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس ڈیزائن کو کسی نہ کسی ڈیزائنر نے بنایا ہے۔ کون ڈیزائنر ہے، بات کی بات ہے۔ ابھی پہلے ڈیزائنر کو مانو، ابھی پہلے تم خدا کو مانو۔ کیسے ہم سمجھے؟ اب آپ دیکھیں پوری کائنات، یونیورس کا سسٹم، پوری کائنات کا سسٹم اتنا کمپلیکس اور اتنا پیچیدہ سسٹم ہے کہ بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، ابھی حال میں ہی جس کا انتقال ہوا، اسٹیفن ہاکنس، وہ خود ملحد تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ملحد تھا، ایتھسٹ تھا، لیکن اس نے کیا کہا کہ یہ یونیورس کا جو سسٹم ہے اتنا پیچیدہ اور اتنا کمپلیکس ہے اور اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی آئی، آگے پیچھے ذرہ برابر بھی کچھ ہوا تو پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ تو ایسی کائنات، یونیورس جو اتنے پرفیکشن کے ساتھ بنی ہو، اور پھر اس کائنات کے اندر اتنی مخلوقات، طرح طرح کی مخلوقات، اور ہر ایک مخلوق پرفیکشن کے ساتھ بنی ہو،
اب آپ دیکھ لیں ریگستان کے جانوروں کو دیکھ لیں، اونٹ ریگستان میں پائے جاتے ہیں، ریگستان میں صحرا میں پانی کی کمی ہے، کھانے کی کمی ہے، لیکن وہاں ایسا جانور اونٹ ہے جس کے پاس کوہان ہے، جس میں وہ پانی کو جمع کر کے اسٹور کر کے رکھ سکتا ہے، اپنی غذا کو اسٹور کر کے رکھ سکتا ہے، اور ہفتوں بغیر کھائے بغیر پیے رہ سکتا ہے. دوسرا جانور وہاں نہیں رہ سکتا. اس کے علاوہ آپ دوسرے جانوروں کو دیکھیں، گرگٹ کو دیکھیں، کسی بھی رنگ میں چلے جائے وہ اس کے جسم کا کلر بدل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے دشمنوں سے بچ سکے. سانپ کو دیکھیں، اس کے اندر زہر ہے تاکہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکے، اپنے دشمنوں سے بچا سکے. ایسی مچھلیاں ہیں جو اپنے اندر سے اس کے جسم سے کرنٹ اور الیکٹریسٹی نکلتی ہے، کرنٹ نکلتا ہے اور اتنے خطرناک کہ انسان کو ہلاک کر دے اپنے اس کے ڈیفنس کے لیے. زیبرا کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائٹ اینڈ بلیک کی جو نشانیاں ہوتی ہے، آج سائنس یہ بتا رہی ہے کہ بھائی وہ اس کا جو یہ سسٹم ہے اور یہ جو اسکن کا کلر ہے، یہ اس لیے ہے کہ جو شکاری اس پر حملہ کرنے آئے تو وہ اس کلر کے ذریعے اسے ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے. اتنا پرفیکٹ نظام. اور ساری چیزوں کو چھوڑیے، آپ اپنے آپ کو دیکھیے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ نے کہا، آسمان و زمین کو بھی دکھایا اور کہا ارے تم اپنے اندر تو دیکھو، اپنی جان کے اندر تو دیکھو، اس میں بھی میری نشانیاں ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں؟ آپ انسان کو لیں اور انسان کے ایک ایک باڈی پارٹ کے فنکشن کو دیکھیں. جو ڈاکٹرز ہوں، جنہوں نے بایولوجی پر پڑھ رکھا ہو اور جو ان چیزوں پر جن کا فیلڈ ہو، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک پارٹ، باڈی پارٹ پر آپ ریسرچ پوری زندگی لگا سکتے ہیں. اگر آپ کو صرف آنکھ، انسان کی آنکھ پر بحث کرنا ہے، اس پہ ریسرچ کرنا ہے، پوری زندگی آپ لگا سکتے ہیں. اتنا پرفیکٹ نظام. اور پھر ان مخلوقات کو زندہ رہنے کے لیے اللہ نے کھانے پینے کا کس طرح نظام کیا کہ ایپل کا الگ ٹیسٹ ہے، مینگو کا الگ ٹیسٹ ہے. ایسا کیوں نہیں ہو گیا کہ مینگو کا ٹیسٹ ایپل میں ہوتا اور کبھی ایپل کا ٹیسٹ مینگو میں آ جاتا؟ اچھا، ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے اور ہم ساتھ ہی ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ کو بھی باہر نکال رہے ہیں. اتنے انسان ایک ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکال رہے ہیں اور آکسیجن کو اندر لے رہے ہیں، تو اب تک تو پوری دنیا سے آکسیجن کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں؟ ہم جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہے ہیں، پیڑ پودے اسے جذب کر لیتے ہیں اور ہمارے لیے نیو آکسیجن دے دیتے ہیں. اسی طرح پانی کی کمی ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے. پانی کس طرح آسمان میں ویپر کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے، پھر بارش برستی ہے، جو پورا واٹر سائیکل ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پورے ایک چیز کو آپ دیکھ لیں، پوری کائنات کے ایک چیز کو، ہر نظام میں اتنا آپ کو پرفیکشن نکلے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ ایسا ڈیزائن ہے جسے کسی ڈیزائنر نے نہ بنایا ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. تو ظاہر یہی بتا رہا ہے کہ اس پوری کائنات کو کسی نہ کسی نے ڈیزائن کیا ہے. اب وہ ڈیزائنر کون ہے؟ یہ بات کی بات ہے، کسی نہ کسی نے ڈیزائن کیا ہے. لہٰذا خدا کا انکار کرنے والا، اس کائنات کے ڈیزائنر کا انکار کرنے والا ظاہر کے خلاف بات کر رہا ہے. لہٰذا دلیل وہ شخص لا کر دے گا. دلیل ہم مومن لا کر نہیں دیں گے. ہمارے پاس دلیلوں کے یعنی سمجھیے بھرے پڑے ہیں ہمارے پاس دلائل، الحمدللہ. تو یہ ایک اس ٹاپک کے متعلق چند یہ تمہیدی بات تھی. ابھی اس ٹاپک کو مزید ہمیں لے کر چلنا ہے اور یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، کیونکہ آج مسلمانوں میں الحاد، ایتھزم بہت زیادہ پھیل رہا ہے. آج اسلام کو ہندوازم سے کوئی ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوازم کو اسلام نے بہت پہلے مغلوب کر دیا ہے. کرسچینٹی پر اسلام بہت پہلے غالب آ چکا ہے. اس دنیا کے تمام مذاہب پر اسلام غالب آ چکا ہے، اپنے دلائل کی روشنی میں غالب آ چکا ہے، اپنے لاجک کے اعتبار سے غالب آ چکا ہے. اسلام کی حقانیت سورج کی روشنی کی طرح واضح ہے. آج جو ہمارا ٹکراؤ ہے، آج ویسٹرنائزیشن سے ہے، آج ویسٹ سے آنے والی تمام فتنوں سے ہے، جن میں ایک بہت بڑا فتنہ ایتھزم کا ہے. اچھا، بظاہر ایتھسٹ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت اپیلنگ ہوتی ہے. اپیلنگ کا کیا مطلب؟ وہ سائنس کی آڑ لے کر جو ہے نا بہت سی ایسی باتیں کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ بھئی ہاں بات تو صحیح کر رہا ہے، اپیلنگ ہوتی ہے، لیکن اس کی باتیں بڑی کھوکھلی ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیے. اور وہ سائنس کی آڑ لیتا ہے. اور اس بات کو ہمیشہ اپنی ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ سائنس مذہب کی مخالف نہیں ہے، سائنس مذہب کی مؤید ہے. سائنس مذہب کی تائید کرتی ہے، سائنس مذہب کی مخالفت نہیں کرتی ہے. اور یہ کس طرح، وہ انشاءاللہ ہم آگے اپنے نیکسٹ سیشن میں بتائیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ لگا ہوگا اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس پہ ہم نے ابھی بس تمہیدی بات ہوئی ہے، اصل باتیں جو ہیں انشاءاللہ
آگے آئیں گی. ابھی 1-2 سیشن جو ہمارا ہوگا نیکسٹ وینسڈے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ وینسڈے، اس میں انشاءاللہ اسی خدا کے وجود پہ بات کریں گے. اس کے بعد پھر ہم لوگ اسلام پر بھی جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، چاہے نکاح کا مسئلہ ہو یا کسی چیز کا مسئلہ ہو، طلاق کا، حجاب کا، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، کیا وجہ ہے، اس پہ بھی بات ہوگی. ایسا نہیں ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن سب سے پہلے خدا کا وجود وہ بہت امپورٹنٹ ہے.